کیا غیر مسلم بھی آپ کی امت ہے؟ بالکل امت ہے جی. امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت اجابت ہم ہیں، اجابت جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا جواب دیتے ہوئے، جو کلمہ گو ہیں. امت دعوت وہ ہیں جن تک پیغام پہنچانا ہے. نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں پہنچا گئے اور ان کے بعد آپ کی امت نے پہنچانا ہے. جیوز، کرسچنز، ہندو، باقی سب لوگ، یہ سب کے سب امت میں داخل ہیں. نبی علیہ السلام تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہے نا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے رحمت. تو جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے وہ امت اجابت ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بات قبول کر لی. ویسے یہ تو میرے نزدیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے یہ. ہاں، آپس میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن دیوبندی کا، وہابی، اہل حدیث کا اور شیعہ کا اور ایون قادیانیوں کو بھی، کافروں کو بیچ میں ذکر کر کہتے ہیں کہ 1,00,000 دفعہ بھی پڑھے نا، یہ مرتدیاں اور ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے. لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کر رہا ہوں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں اہل قبلہ ہیں، سب کا ذبیحہ حلال ہے، مسلمان ہے، اور وہ امت اجابت ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ امت دعوت ہے. باقی وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے نا، ان فرقوں کا تعلق جو ہے وہ امت دعوت سے نہیں ہے. وہ جنہوں نے دعوت قبول کر لی نا، امت اجابت، وہ ان فرقوں کا ذکر ہے کہ ایک گروہ حق پہ ہوگا، ایک فرقہ نہیں، ایک گروہ.